ابو داود شریف کی روایت میں نے بیان کی، جس کے راوی ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے میں، جو شخص جھگڑا، فتنہ، فساد چھوڑ دے اگرچہ وہ خود حق پر ہی ہو۔ گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کنارے پر، جنت کے اطراف میں اس شخص کو ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، فتنہ و فساد پھیلانا ترک کر دے اگرچہ وہ خود حق پر ہی ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درمیان ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ بولنا ترک کر دے اگرچہ وہ مذاق میں ہی ہو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس شخص نے اپنے اخلاق کو درست کر دیا، جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ کہ تین اعمال میں ہم میں ہر شخص کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان تین اعمال میں کس چیز کے اوپر زیادہ سٹرس دیتا ہوں، زیادہ زور دیتا ہوں، زیادہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور زندگی کے اس مختصر دور میں ہماری زندگیوں میں ایسے ادوار آتے ہیں، ایسے ایام آتے ہیں، ہم اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج جس کے پاس طاقت ہوتا ہے تو وہ کوشش کر لیتا ہے اپنے سارا زور لگا کر بدلہ لینے کی، کہ میرے پاس طاقت ہے میں تو بدلہ لے لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، جو شخص فتنہ و فساد پھیلانا چھوڑ دے، خود حق پہ ہونے کے باوجود بھی وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے، لیکن اس لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس شخص کو جس نے اللہ کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا اس لیے تاکہ اللہ کی اس پیدا کردہ زمین کے اوپر امن و امان قائم رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے پر ایک گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہ کسی کا کھانا چاہے نہ کسی کو کھانے دینا چاہے، یعنی اگر کسی کے حقوق ہمارے پہ ہو ہمیں اپنے حقوق ادا کر لینے چاہے، لیکن اگر ہمارے حقوق کسی پہ ہو تو وہ کبھی چھوڑنے نہیں چاہیے۔ یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے۔ آپ کو حق بنتا ہے، آپ اپنا حق وصول کر لیں، آپ اپنا حق طلب کر لیں، لیکن اگر آپ چھوڑیں گے اللہ کے لیے کہ فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، انتشار نہ پھیلے، تو بہت بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے، کیونکہ اس کی ضمانت دینے والے ہیں سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص، ایک تو ہوتا ہے عمدن جھوٹ بولنا، قصدن جھوٹ بولنا، جھوٹ کا ارادہ کر چکا ہے پھر بول رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان ہر قسم کے جھوٹ سے اجتناب کرے، کہ اگر کسی کے ساتھ مذاق بھی کر رہا ہے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک کر دے، چھوڑ دے۔ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس شخص کو جنت کے درمیان ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو درست کر دے، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر دے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ ایک انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، حسن خلق کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس مقام سے بھی آگے چلا جاتا ہے جو مقام کسی شخص کو دن بھر نفلی روزہ رکھنے اور رات بھر نفلی نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔